شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے دین و دنیا کا سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ اگلے سال ضرور حج پر جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ سورت بہت مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس سورت کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سورت کو جس کے پڑھنے سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سورت ایک بڑی نعمت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خاص تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے پر کثرت سے عمل کرے گا اسے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے، ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بہت پریشانی اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر پکارا۔ راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، چنانچہ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ بلانے والے شخص نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا اور ان کے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یا فرمان یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں۔ یعنی میں نے یہ بات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے سنی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رضائے اللہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح یہ سورت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے ساتھ اخلاق رشیلہ دور فرما دیں گے۔ حسد، بغض اور اخلاق رشیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح یہ سورت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے ساتھ اخلاق رشیلہ دور فرما دیں گے۔ ناظرین، وہ سورت ہے سورت الضحیٰ جو قرآن مجید کے آخری پارے میں ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سورت الضحیٰ کے پڑھنے کے کچھ فائدے بتائیں گے۔ وحی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آیا، مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورت الضحیٰ نازل فرمائی۔ سورت الضحیٰ پڑھنے سے بندش ٹوٹ جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شوہر کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، شوہر کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر کے اندر کسی قسم کی پریشانی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، گھر نہیں، اسباب نہیں ہیں۔ یہ بہت پیارا سا عمل ہے، اس کے
حیرت انگیز کمالات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک دو راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جملے کسے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو ابو لہب کی اس بیوی نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تاخیر وحی کے واقعات کئی بار پیش آئے ہیں۔ ایک بار جب مشرکین مکہ نے یا یہود نے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، وہ کون نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے، اور وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا جواب کل بتاؤں گا، چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس پر بھی مشرکین نے شور مچایا تھا کہ دیکھو ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ابتدا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال تک وحی بند رہی، جسے فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی، تو اس پر ان لوگوں نے شور مچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ صورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے سورج کی دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر بعد والی حالت کو پہلے والی حالت سے بہتر بناتے ہیں۔ جب اللہ چھوڑ دیں گے تو بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بدتر ہوگی، لیکن اللہ نے نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہاں قسم سورج کے نکلتے وقت کی روشنی کی ہے اور قسم رات کے چھا جانے کی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو شروع میں روشنی کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، رات آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے۔ اللہ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا آپ کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی شروع میں کم ہوتی ہے پھر زیادہ ہوتی جاتی ہے، رات کی تاریکی شروع میں کم ہوتی ہے پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو سورج کا کمال دن کو خوب روشن ہونا ہے اور رات کا کمال خوب اندھیرا ہونا ہے۔ اس طرح آپ کی بعد والی حالت پہلے والی حالت سے مزید بہتر ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یوں قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے اور آخرت میں اعزاز اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہے، تو جوانی بچپن سے بڑھ کر ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، تو یہ بڑھاپا جوانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، پھر اعلان نبوت ہوا، تو اعلان نبوت ہونے کی زندگی اعلان نبوت نہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی زندگی میں تھے تو فتوحات کم تھیں، اور جب مدینہ میں گئے تو فتوحات بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی مکی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دنیا میں عبادت بھی ہے اور مشقت بھی ہے، اور موت کے بعد مشقت نہیں صرف انعامات ہیں، تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ جب ان سب چیزوں کا موازنہ کریں گے تو پھر یہاں سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حیات وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک حیات وہ ہے جو برزخ میں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات
عالم ارواح کی حیات سے اعلیٰ ہے تو عالم برزخ کی حیات عالم دنیا کی حیات سے اعلیٰ ہے، اور عالم آخرت کی حیات عالم برزخ کی حیات سے مزید اعلیٰ ہے۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ عالم ارواح کی جو حیات ہے تو اس کے ساتھ دنیا والا جسد نہیں، اور دنیا کی جو حیات ہے اس میں روح مبارک بھی ہے اور جسد مبارک بھی ہے، تو حیات بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جو برزخ کی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی حیات میں مشقتیں ہیں اور برزخ کی حیات میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور برزخ میں جسم کی حیات بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے، اور حشر کے بعد کی جو حیات ہے وہ عالم برزخ کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے۔ عالم برزخ کی حیات حشر پر ختم ہو جائے گی، اور حشر کے بعد والی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو عالم برزخ کی حیات کی جو مدت ہے اس نے عالم حشر پر ختم ہو جانا ہے، پھر ایک اگلی زندگی شروع ہونی ہے جو ابدی ہے۔ تو ابدی زندگی یہ غیر ابدی زندگی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے وہ حیات اس حیات سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بارے میں اللہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، رضیتا یا محمد، کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا رب رضیتو، ہاں اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآوی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا؟ پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے کی، وہ فوت ہوئے تو چچا ابو طالب نے کی۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایمان سے محروم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ نے اس قدر ان کے دل میں ڈال دی کہ سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور بہت خیال رکھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے ناواقف تھے، بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو شریعت کا راستہ دکھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا، شریعت آپ کے علم میں نہیں تھی، اللہ نے بعد میں دی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ نادار تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا تو اللہ نے غنی فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب آپ یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ ڈانٹیں، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہاں 3 حکم فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے 3 احسانات یاد کرائے ہیں۔ پہلا حکم دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ نے یتیم پر سختی نہیں کرنی، اس لیے اللہ نے ماضی یاد دلایا، فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، جب سامنے کوئی یتیم آئے تو اپنی یتیمی کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر یتیم پر سختی نہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ دوسرا حکم دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اسے جھڑکنا مت۔ اس حکم کا تعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ دونوں کے ساتھ ہے، کہ دیکھیں آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا اور اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، خدا نے دیا ہے۔ اب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آپ کے پاس شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ڈانٹے مت، بلکہ اسے مسئلہ سمجھائیں۔ پہلے آپ کو بھی مسائل نہیں آتے تھے، ہم نے بتا دیے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آئے
مال کا سوال کرے تو فلا تنہر، اسے بھی مت ڈانٹیں، اس کو مال دیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال دیا۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیں، جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کا آپ زبان سے تذکرہ بھی کریں۔ اس حکم کا تعلق پوری صورت کے ساتھ ہے کہ جتنی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان سب نعمتوں کا اظہار آپ اپنی زبان سے کریں اور بیان کریں۔ جب اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے تو اس پر دولت کے آثار نظر آنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری نعمت کا اظہار کرے۔ اس سورت الضحیٰ سے لے کر سورت الناس تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تکبیر کو سورت شروع میں پڑھ لیں یا سورت کے آخر میں پڑھ لیں، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورت الضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خداوند عالم راضی ہوگا، پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ تمام فضائل اس کے لیے ہیں جو سمجھ کر پڑھے اور اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سورت ضحیٰ کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا اور حج پر جانے کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اگلے سال وہ حج پر ضرور جائے گا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الضحیٰ میں 9 دفعہ لفظ کاف موجود ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور پڑھتے ہوئے جب بھی کاف آئے اس جگہ 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے۔ ہر کاف پر اس اسم مبارک کو 9 دفعہ پڑھنا اور سورت مکمل کرنی ہے۔ یہ عمل 9 دن کرنا ہے اور ایک دن میں 9 مرتبہ کرنا ہے۔ ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے 111 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کام کے متعلق فکر مند ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے کپڑے پہن کر 21 مرتبہ یہ سورت پڑھے اور 7 روز تک باقاعدگی سے اس عمل کو انجام کرے۔ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام درست ہے یا نہیں۔ بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی صورت 7 بار یہ سورت پڑھ کر سونا بہت مفید ہے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا رکی ہوئی تجارت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تمام حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا وہ اگلے سال حج پر ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکی کی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔